پر ایک ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، مردہ نہیں۔ مولا امام علی نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ زندگی میں وہ لوگ پرسکون رہا کرتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ پردہ کیا ہے؟ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ جس پر والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ صبر، شکر، فکر اور ذکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تکبر، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی گندی بیماری ہے جو انسان کو کسی بھی قابل نہیں چھوڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور خود پر آئی ہوئی تکلیف کو آزمائش۔ شعور کیا ہے؟ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاق کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ کامیابی کی منزل کو جلد پا لے گا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھا کرو، کیا خبر اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا خوف نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ امید، زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہار مان لینا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمیشہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، اس لیے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں بلکہ دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں آخر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں دینے والا ہاتھ پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے
کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان وہ ہوتا ہے جسے حق اور سچ کا پتہ بھی ہو مگر وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنیں گی۔ استغفار، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ آپ کا پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب تو وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان حال ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں۔ جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے، الفاظ چابیوں کی مانند ہوا کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا پھر دل کھولے جا سکتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اہمیت، اپنی اہمیت جاننے کے باوجود بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔